الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون اولم یہد لہم، کیا اور نہیں، یہد لہم ہدایت دیتی انہیں، کیا چیز؟ ہم اہلکنا من قبلہم من القرون، یہ چیز ہم اہلکنا من قبلہم من القرون، گویا کہ یہ فائل بن رہا ہے یہدی کا، کیا اور نہیں ہدایت دیتی انہیں یعنی مشرکین مکہ کو، کفار کو، کیا انہیں عقل مت نہیں آتی؟ کیا یہ بات انہیں ہدایت نہیں دیتی؟ کون سی بات؟ یہ بات کہ کتنی ہی ہم نے ہلاک کر دی ان سے پہلے بستیاں، یمشون فی مساکنہم، وہ چلتے ہیں ان کے گھروں میں، یعنی مشرکین مکہ سے پہلے، کفار سے پہلے مکہ مکرمہ میں اور لوگ رہتے تھے، یہی تو ہمیشہ سے نہیں رہتے۔ جب یہ لوگ ہمیشہ سے نہیں رہتے، ان سے پہلے اور قومیں رہتی تھیں، تو اور قوموں کو بھی کس نے ہلاک کیا؟ اللہ نے ہلاک کیا۔ کیوں ہلاک کیا؟ ان کے برے اعمال کی وجہ سے۔ وہ بہت طاقتور تھے، ان سے زیادہ طاقتور تھے، ان سے زیادہ مالدار تھے، ان سے زیادہ صلاحیتوں والے تھے، لیکن ان کو ان کی صلاحیت، ان کی طاقت، ان کے مال و دولت، ان کے اقتدار نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ انہوں نے بڑے عالیشان گھر بنائے ہوئے تھے، بڑے محلات، بڑے تجارتی میلے، تجارتی اڈے، لیکن وہ اب ان گھروں میں وہ نہیں رہتے۔ اب ان گھروں میں یہ کفار مکہ رہتے ہیں، اب ان جگہوں میں یہ کفار مکہ گزرتے ہیں وہاں سے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جس طرح پچھلی قومیں وہ باقی نہیں رہیں، تو کفار مکہ تم نے بھی تو باقی نہیں رہنا۔ تمہیں اپنے مال و دولت، اپنی کثرت، اپنے طاقت، اپنے اقتدار، اپنے محلات، اپنی تجارت، یمن کے اور شام کے سفر، تمہیں ان میں گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے چاہے انسان اربوں خربوں ہی کیوں نہ کما لے، کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک وہ اللہ والا نہ ہو جائے، جب تک وہ اللہ سے تعلق نہ بنا لے، جب تک وہ اپنے زندگی کے مقصد کو نہ پالے۔ کوئی اپنے زندگی کے مقصد کو پالے، اللہ پر ایمان لے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اللہ کی وحی کو مان لے، اس کے سامنے سر جھکا دے، اللہ کے دیے ہوئے نظام کے سامنے، اللہ کے دیے ہوئے دین کے سامنے اپنا ماتھا ٹیک دے، جھک جائے اللہ کے سامنے، پھر چاہے اس کے پاس مال ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں، اقتدار ہے، تو وہ فخر میں، غرور میں مبتلا نہیں ہوگا۔ وہ سمجھے گا کہ یہ اللہ کا انعام ہے مجھ پر، وہ اللہ کا شکر گزار ہوگا۔ جب اللہ کا شکر گزار ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے مزید بھی دیں گے، اللہ مزید بھی انعام کریں گے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اور اگر کوئی شخص مشکلات کا شکار ہوگا، اگر وہ اللہ والا ہے،
زندگی کے مقصد کو پہچانے ہوئے ہے، اللہ رسول کے احکامات کو مان رہا ہے، تو اس کی پریشانی کیا پریشانی ہے؟ وہ صبر کرے گا، اور صبر کر کے سیدنا ایوب علیہ السلام، دیگر انبیاء، اولیاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی آزمائشیں کاٹی، نیک لوگوں نے، اللہ کے ولیوں نے بڑی آزمائشیں کاٹی، لیکن ان کے آزمائشیں کاٹنے سے درجات ہی تو بلند ہوئے۔ دنیا میں بھی انہیں ان آزمائشوں کے کاٹنے سے آخر کار ان کا انجام بہتر ہوا، اور آخرت میں اللہ نے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، جنت میں فرشتے جنتیوں کو داخل ہو کر سلام کریں گے اور کہیں گے کہ تم پہ سلامتی ہو تمہارے صبر کرنے کی وجہ سے، کتنا ہی اچھا گھر ہے۔ تو انسان کو ظاہری دنیا کی نعمتیں، مال و دولت، اقتدار، محلات، تجارت، ان چیزوں سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ آج سے 100 سال پہلے، دیکھیے آج ہم اپنی بات کرتے ہیں، یہ آیات کو قریش مکہ کے لیے انہیں سمجھانے کے لیے، لیکن یہ قرآن تو قیامت تک کے لیے ہے، ہمارے لیے بھی نصیحت ہے، مسلمانوں کے لیے بھی، کفار کے لیے بھی، سب کے لیے۔ آج ہم 2023 میں موجود ہیں، تو اگر آپ تصور کریں آج سے 100 سال پہلے، 1923 کو آپ سامنے رکھ لیجئے، جہاں ہم رہتے ہیں وہاں ہم تو نہیں رہتے تھے، ہمارے آباء اجداد تو نہیں رہتے تھے، پتہ نہیں کون رہتا تھا۔ انہوں نے بھی بڑے چاؤ سے اپنے مکانات بنائے تھے، بڑی عیش و عشرت کی تھی، بڑا ان کے پاس بھی مال و دولت تھا۔ انگریز رہتے تھے اور بڑے وہ فخر و غرور سے رہتے تھے۔ آج کہاں ہیں؟ بڑے بڑے نواب اور اس قسم کے لوگ رہتے تھے، آج کہاں ہیں؟ آج ان کے گھروں میں، ان کے کھنڈرات سے ہم گزرتے ہیں۔ اور آج سے 100 سال کے بعد، آج 2023 ہے، آپ 2123 کو لے لیجئے، 2123 کو، آج سے 100 سال کے بعد یا 200 سال کے بعد ہم نہیں ہوں گے، ہماری اولادیں نہیں ہوں گی، پتہ نہیں کون سی قوم یہاں آباد ہوگی۔ یہ ہمیشہ سے ایسے سلسلہ چلا آ رہا ہے، تو انسان کتنا بے وقوف ہے کہ انسان ظاہری ٹھاٹ باٹ اور ظاہری مال و دولت، اپنا جتھا، اس پر انسان اس کی بل بوتے پر اللہ سے مقابلہ لگا لیتا ہے، اللہ کے نبیوں سے مقابلہ لگا لیتا ہے، اللہ کے ساتھ، اللہ رسول کے ساتھ مقابلہ کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ نحن جمیع منتصر، قریش کہا کرتے تھے ہم تو اتنی زیادہ تعداد ہے کہ ہمیں شکست کون دے سکتا ہے، ہمیں یہ مسلمان شکست دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ قمر میں سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، یہ دنیا آنی جانی چیز ہے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن تو ہم ایسے پھیرتے ہیں لوگوں کے درمیان، کبھی کسی کے پاس اقتدار ہے، کبھی کسی کے پاس اقتدار ہے، کبھی کسی کے پاس طاقت ہے، کبھی کسی کے پاس طاقت ہے۔ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ، اللہ نے فرمایا جو تمہارا جتھا جس پر تم اتنا فخر اور غرور کر رہے ہو، ان قریب یہ جتھا تمہارا شکست کھا جائے گا۔ یہ جتھا اور یہ ان کی اتنی تعداد، یہ مہزوم ہو جائیں گے، یہ شکست کھا جائیں گے۔ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، یہ اتنی زیادہ تعداد میں لوگ پیٹھے پھیر کر بھاگیں گے، اور بھاگے۔ یوم الفرقان، جنگ بدر میں اللہ نے منظر دکھایا، 313 چھوٹی سی جماعت، جن کے پاس تھوڑے سے وسائل تھے، تلواریں بھی پوری نہیں تھیں، گھوڑے اونٹ وغیرہ بھی نہیں تھے، اور دوسری طرف 1000 کا ٹھاٹھے مارتا لشکر، جن کے پاس سارے سامان حرب سے وہ لیس تھے، اپنے ساتھ شراب کباب اور پتہ نہیں کیا کیا لائے تھے کہ ہم فتح حاصل کر کے ہم پھر خوب عیش و عشرت کریں گے، خوب دھوم دھڑکا کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے۔ لیکن سارے بڑے بڑے سردار مردار ہوئے، جو بچ گئے وہ قید ہو گئے۔ اللہ نے ایسا پانسا پلٹ دیا کہ بالکل معاملہ الٹا ہو گیا، یوم الفرقان ہو گیا۔ یہ بہت بڑی نصیحت ہے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ یہ بہت بڑی نصیحت ہے کہ ہمیں پچھلے لوگوں کے حالت پہ غور کرنا چاہیے۔ فرعون کی قوم تھی، اتنی بڑی بادشاہت تھی اس کی کہ آج کی امریکہ اور یورپ، روس وغیرہ کی طاقتیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ نمرود کی بادشاہت،
कैसर و किसरा की एम्पायर्स, नजाशी हबशा के बादशाह और अबरहा वगैरह वो खाना काबा ढाने आए थे अपने तई। शद्दाद, नमरूद, फिरौन, हामान, कारून, बुख्त नसर और पता नहीं कौन कौन। वो आज कहाँ हैं सारे। तो अल्लाह फरमाते हैं कि लोगों को ये बात हिदायत नहीं देती कि हमने इनसे पहले कितनी बस्तियां हिलाक की, ये उन बस्तियों के घरों में चलते हैं। इन फी ज़ालिका लआयात, बेशक इसमें अलबत्ता निशानियां हैं, बहुत बड़ी, ये बहुत बड़ी निशानियां हैं। गौर करे इंसान तो इसके अंदर ही इतनी बड़ी निशानी है कि इंसान को सबक मिल जाए। इंसान अपनी मर्जी से आया नहीं, अपनी मर्जी से जाना नहीं है। जिस तरह अल्लाह ने पैदा किया है इसी तरह अल्लाह ने मौत भी दे देनी है। जब अल्लाह का हुक्म हुआ अल्लाह ने पैदा कर दिया, जहां अल्लाह की मर्जी हुई अल्लाह ने पैदा कर दिया। जब अल्लाह का हुक्म होगा तो मौत आ जाएगी, जहां अल्लाह का हुक्म होगा वहां मौत आ जाएगी। जिस तरह हम अदम से वजूद में आए इसी तरह एक वक्त आएगा हम खत्म हो जाएंगे, हमारी जगह लोग ले लेंगे। इंसान समझता है कि मैं मेरी बड़ी अहमियत है, शायद मेरे बगैर दुनिया नहीं चलेगी। दुनिया तो चल जाती है, बड़े से बड़े शख्स के बाद भी दुनिया चल जाती है। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दुनिया चल सकती है तो फिर दुनिया के लिए कौन जरूरी है जिसके बगैर दुनिया चल नहीं सकती। अल्लाह का निज़ाम है। वमा मोहम्मद इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रसूल। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हुए सहाबा किराम पर इतने गम के पहाड़ टूटे, उन्होंने समझा बस हमारे लिए तो दुनिया अंधेर हो गई है, अब हमने जिंदा रहकर क्या करना है। सहाबा की अजीब कैफियत। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने कुरान की ये आयतें पढ़ी, वाज किया, लोगों को समझाया, कहा कि तुम में से जो मोहम्मद की इबादत करता था तो ठीक है, उसका तो फिर रब फौत हो गया है। मन कान याबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन कद मात। लेकिन हम तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत नहीं करते थे, वो तो अल्लाह के नबी थे, वो अल्लाह की तरफ से पैगंबर थे, अल्लाह का पैगाम हम तक पहुंचाने आए थे, वो उन्होंने बदरजा अतम ये काम पूरा किया। वो इंसान थे, जैसे वो आए थे इसी तरह उन्होंने जाना भी था, वो चले गए हैं। कि दुनिया का एक निज़ाम है, हम तो अल्लाह की इबादत करने वाले हैं और हमारा रब, उसे मौत तो क्या, उसे नींद तो क्या, उसे तो ऊँग भी नहीं आती। ला तअखुज़ुहु सिनतुन वला नौम। मन कान याबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन क़द मात व मन कान याबुदुल्लाह फइन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। जो अल्लाह की इबादत करता था तो अल्लाह तो फिर जिंदा है हमेशा से और हमेशा कायम दायम रहेगा, अजल से है, अबद तक है, उसको तो कभी मौत कभी जवाल नहीं है। तो फिर कोई इंसान अपने ऊपर फख्र कैसे कर सकता है मखलूक होकर, जिस जो अपनी मर्जी से आया नहीं दुनिया में और कैसे हकीर पानी से पैदा हुआ है और अपनी मर्जी से उसने जाना नहीं है, और एक वक्त आना है कि पानी के बुलबुलों की तरह उसकी सांस की डोरी खत्म हो जानी है और उसने चले जाना है। तो बहुत बड़ी निशानी है, गौर करने का बहुत बड़ा सामान है कि इंसान किस चीज पर फख्र करता है, किस चीज पर गुरूर करता है। अवलम यरल इंसान अन्ना खलकनाहु मिन नुतफतिन फइज़ा हुवा खसीमुम मुबीन। क्या इंसान नहीं देखता कि हमने इंसान को नुतफे से पैदा किया है, वो बड़ा झगड़ालू बन जाता है। वो दरब लना मसलन व नसिया खल्का, हमारे लिए, अल्लाह के लिए जो इंसानों का खालिक है, मालिक है, राज़िक है, सब कुछ है, अर्श अजीम का, अर्श करीम का रब है, तो उसके लिए मिसालें पेश करता है। जी अल्लाह मुर्दों को जिंदा नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। हमारे लिए मिसालें पेश करता है। वनसी या खल्का, अपनी तखलीक को भूल जाता है। फलियंजुर इंसान मम्मा खुलिक, इंसान को इस पर गौर करना चाहिए कि इंसान किससे पैदा हुआ है। खुलिक मिन माइन दाफिक, उछलते हुए पानी से पैदा हुआ है। यखरुजु मिन बैन सुल्बि व तराइब, जो पीठ की हड्डियों से, सीने की हड्डियों से निकलता है। तो बहुत ज्यादा इसमें गौर फिक्र करने का सामान है, लेकिन उसके लिए दिल चाहिए। इन्न फी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान लहु क़ल्बुन औ अलक़ा अस्समअ व हुवा शहीद। इसमें नसीहत है उस शख्स के लिए जो अपना दिल मुतवज्जे करे, जिसके पास दिल हो और जिसके पास दिल है ही नहीं। भाई दिल है लेकिन दिल से काम ही नहीं लिया जा रहा, जानवरों की तरह है, अल्लाह माफ करे ऐसे लोग। दिल है लेकिन दिल गौर ही नहीं कर रहा।
जानवरों की सी जिंदगी गुजार रहे हैं। जिसका दिल है वो गौर करेगा, और इसमें गौर व फिक्र करने का बहुत बड़ा सामान है। अफला यस्माऊन, क्या बस नहीं ये सुनते, कुरान की आयतें नहीं सुनते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत तालीमात नहीं सुनते। मिनल कुरून, कुरून का क्या मतलब हुआ? हाँ, क्या और नहीं हिदायत दी उन्हें इस बात ने कि कितनी हमने हिलाक की इनसे पहले। मिनल कुरूनी क्या माना हुआ उम्मत। कुरून? जी, उम्मत कौन? उम्मत। कौम में, उम्मत। तो कर्न उम्मत को कहते हैं। बस्ती को सदी कहते को भी हैं। कहते हैं और एक कौम को भी कहते हैं, सदी को भी कर्न कहते हैं, और एक कौम जो गुजरी हुई ब, होती है। जी, और कोई? उस्ताद मैंने मोहतरम, बताया। बस्ती को भी कहते हैं। जी, बस्ती को तो कर्न नहीं कहते। कर्न का असल मतलब तो जमाना है, एक सदी, एक मखसूस वक्त। कर्न बाद कर्न नहीं कहा जाता, मुहावरा है। सदी, सदियों के बाद, जमाना, जमाने के बाद। तो कर्न तो बस जमाने को कहते हैं। असल में चूंकि एक लंबा अरसा 100 साल का, उसमें तकरीबन एक कौम मर खप जाती है, दूसरी पूरी नई कौम आ जाती है, तो इस माने में कर्न का मतलब सींग भी होता है। कर्न का मतलब एक मखसूस जमाना होता है, कोई 100 साल, एक सदी, आप समझिए। लेकिन कर्न से मुराद कभी कभी कौम, उम्मत भी मुराद ले ली जाती है, क्योंकि लंबे अरसे के बाद कौमें भी खत्म हो जाती हैं, नई कौमें आ जाती हैं। तो कर्न से मजाजी तौर पर आप समझिए कि बस्तियां मुराद ले ली जाती कुरून से, वरना कर्न का असल मतलब एक मखसूस जमाना है। जी, अवलम यरौ अन्ना नसूकुल माअ इलल अर्दिल जुरुज़ि फनुखरिजु बिही ज़रअन तअकुलु मिन्हु अनआमुहुम व अनफुसुहुम। क्या और नहीं वो देखते हैं कि बेशक हम खिला देते हैं पानी को, इलल अर्दिल जुरुज़ि, जमीन की तरफ, फनुखरिजु बिही ज़रअन, बस हम निकालते हैं उसके जरिए खेती, कुलु मिन्हु अनआमुहुम व अनफुसुहुम, जिससे आते हैं उससे इनके जानवर भी और इनकी अपनी जानें भी, ये खुद भी यानी। अफला युबसिरून, क्या बस ये लोग बसीरत नहीं रखते? ये अल्लाह की इतनी बड़ी बड़ी निशानियां हैं, लेकिन कोई गौर तो करे। यानी ये जो पानी, या पानी से मुराद बारिश है। ये जो बारिशें होती हैं, और जब बारिशें होती हैं तो कैसे दरिया भर जाते हैं, कैसे चश्मे तालाब भर जाते हैं, कैसे पानी अल्लाह के हुक्म से वो पानी खुश्क जमीन की तरफ जाता है। अल्लाह सिर्फ पानी को नाजिल करने वाले नहीं है, याद रखिए। अल्लाह सिर्फ बारिश बरसाने वाले नहीं है कि अलल टप बस अचानक ही बारिश बरसना शुरू हो जाती है। कोई हिसाब किताब नहीं होता, एक एक चीज का हिसाब किताब होता है। कितनी बारिश होनी है, कितने मिलीमीटर, ये तो हमने पैमाने बना रखे हैं हम इंसानों ने। अल्लाह के पास तो इससे बड़े बारीक पैमाने। कितनी बारिश होनी है, जमीन के कितने हिस्से में बारिश होनी है, किस वक्त से किस वक्त तक होनी है, किस बारिश से जमीन के कितने हिस्से को कितना फायदा पहुंचना है, बारिश का इतना पानी कहाँ महफूज होगा, इतना पानी कहाँ होगा, इतना पानी समुद्र में चला जाएगा, समुद्र से दोबारा पानी बुखारात बन के दोबारा उड़कर बादलों में आएगा। वो क्या तफसीलात हैं, वो एक एक चीज का हिसाब अल्लाह रब्बुल आलमीन को है। वकफा बिना हासिबीन, हम हिसाब करने वाले काफी हैं। अल्लाह ताला सिर्फ बारिश नहीं बरसाते, फअस्कन्नाहु फिल अर्द, हम उसे जमीन में जगह भी देते हैं। बारिश के किस पानी ने कहाँ गटर में जाना है, समुद्र में जाना है, तालाब में जाना है, दरिया में जाकर महफूज होना है, कहाँ खुश्क जमीन में जाना है जिससे उस खुश्क जमीन को फायदा होना है, जिससे मुर्दा जमीन में जिंदा होना है, जिससे फसलों ने लहलहाना है, जिससे सहरा वो बागात में तब्दील हो जाएंगी। क्या क्या होना है अल्लाह को एक एक बात का पता है। और अल्लाह ने कोई भी चीज अलल टप नहीं बनाई। अल्लाह की हर बात के पीछे, हर हुक्म के पीछे, हर अमल के पीछे बड़ी बड़ी हिकमतें होती हैं। हम जिसे इत्तेफाक कहते हैं वो इत्तेफाक नहीं होता, उसके पीछे अल्लाह की बड़ी बड़ी हिकमत बालिगा होती है, याद रखिए। बहुत बड़ी कुदरत है, बहुत बड़ी निशानी है पानी। कोई गौर तो करे इस पर। कभी इंसान अकेला बैठ जाए, कभी दो दो लोग बैठ जाएं,
کبھی یہ بارش کا پورا سسٹم اسی پہ غور کرنا شروع کر دے. یہ اتنا بڑا سسٹم ہے، اتنا بڑا سسٹم ہے. اگر ہم صحیح طریقے سے اللہ پر توکل کرتے ہوئے، اللہ نے ہمیں کائنات میں غور کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ نے کائنات کی چیزوں کو، بارش کو، بادلوں کو، زمین کو، سمندروں کو، درختوں کو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا ہے. اگر ہم یہ ان چیزوں پر غور کریں جیسے غور کرنا چاہیے، اور اللہ پہ توکل کرتے ہوئے، اللہ سے بغاوت کر کے نہیں کہ اللہ نے تو پانی مکمل نازل نہیں کیا، اب ہم اپنے زور بازو سے پانی حاصل کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے. نہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے. اللہ پہ توکل کرتے ہوئے، اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے انسان اللہ کی وحی کی روشنی میں رہتے ہوئے، دین پر قائم رہتے ہوئے انسان غور و فکر کرے. یہ پانی اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ بڑی بڑی معیشتیں اور بڑے بڑے قحط اور یہ چیزیں بارشوں سے، تھوڑی بارشیں ان کو مینج کر کے اللہ کی توفیق سے، اللہ کے حکم سے غربتیں ختم ہو سکتی ہیں، ملک مالا مال ہو سکتے ہیں. کبھی صحیح طریقے سے ان پہ غور کیا جائے. یہ اللہ کی اتنی بڑی قدرتیں ہیں کہ انسان ان پہ غور کرے. اس سے صرف انسان فائدہ نہیں اٹھاتے، بارش انسان بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، جانور بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. بلکہ جانوروں کا ذکر تو پہلے کیا. انسان تو اپنا سوچتا ہے، اللہ نے تو صرف انسانوں کو رزق نہیں دینا. انسان تو صرف اپنے آپ کو دیکھتا ہے، زیادہ سے زیادہ اپنے بیوی بچوں کو دیکھ لے گا. اللہ نے تو ساری مخلوق کو دینا ہے، سارے انسانوں کو دینا ہے. ماننے والے کو بھی دینا ہے، جو نہیں مانتا اللہ نے اس کو بھی دینا ہے. قال ومن كفر فامتعوه قليلا ثم اضطره الى عذاب النار. حضرت ابراہیم نے کہا، اے اللہ اس مکہ مکرمہ کو امن والا شہر بنا دے، اور مکہ کے باسیوں کو جو ایمان لائے انہیں پھلوں کا رزق دے. اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم صرف ایمان والوں کو کیوں، میں تو کافروں کو بھی دوں گا. تو اللہ تو ایمان والوں کو بھی دیتے ہیں، کفار کو بھی دیتے ہیں، صرف انسانوں کو نہیں دیتے. اللہ جانوروں کو، حشرات الارض کو، چرند پرند کو، اللہ تعالیٰ جتنی مخلوق خشکی پر ہے اس سے زیادہ مخلوق تری میں موجود ہے، سمندر میں موجود ہے. ابھی تک ہم نے اسے ایکسپلور نہیں کیا. اللہ تو وہاں بھی ایک ایک مخلوق کو، ایک ایک مچھلی کو، ایک ایک چونٹی کو، ایک ایک پرندے کو اللہ تعالیٰ اس کے بل کے اندر اس کا کھانا پہنچا رہے ہیں. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. انسان سے پہلے جانوروں کا ذکر کیا ہے. انسان تو جانوروں کا دھیان نہیں کرتا. جانور بھی اللہ کی مخلوق ہے. جب اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے تو ان کا رزق کا انتظام بھی اللہ نے کرنا ہے. اتنی بڑی قدرت ہے، کوئی انسان غور تو کرے. کیا اور نہیں انہوں نے دیکھا کہ کیسے ہم پانی کو چلاتے ہیں خشک زمین کی طرف. یہ آٹومیٹک پانی نہیں جا رہا، کوئی بغیر کوئی ترتیب کے اور الل ٹپ نہیں جا رہا. یہ جو پانی جہاں جا رہا ہے خشک زمین کی طرف خود بخود جا رہا ہے، ہم تو نہیں بھیج رہے. وہ خود بخود جا رہا، خود بخود نہیں جا رہا، اللہ کے حکم سے. ایک ایک قطرہ پانی کا اللہ کے حکم سے. کس قطرے نے کہاں جانا ہے، ہر قطرے پر مہر لگی ہوئی ہے. فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا. پھر ہم اس سے کھیتی نکالتے ہیں، کھیتی باغات. اس کھیتی سے ان کے جانور بھی کھاتے ہیں، ان کی جانیں بھی کھاتی ہیں، یعنی ان کے مویشی بھی کھاتے ہیں، وہ بھی کھاتے ہیں. وَأَنفُسُهُمْ، وہ لوگ بھی کھاتے ہیں. مویشی کیسے کھاتے ہیں؟ یعنی انسان جو ہے وہ اصل جو فصل ہے، اصل پھل ہے، وہ انسان کھا جاتا ہے. پتے وغیرہ، چھلکے وغیرہ، اس طرح کی چیزیں مویشی کھا جاتے ہیں. وہ جو بھس بچ جاتا ہے تو وہ مویشی کھا جاتے ہیں. متاعا لکم ولانعامکم اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها متاعا لکم ولانعامکم. اللہ نے زمین بنائی، زمین کے اندر اللہ نے پانی جاری کیا، پانی نکالا، چارہ نکالا، پہاڑوں کو اللہ نے گاڑا. یہ سارا سسٹم اللہ نے بنایا ہے تمہارے لیے بھی، تمہارے جانوروں کے لیے بھی. صرف ہمارے جانوروں کے لیے نہیں، دیگر مخلوقات کے لیے، ایسی مخلوقات کے لیے جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں. اتنا بڑا سسٹم ہے، اتنا بڑا سسٹم ہے، ہم تصور نہیں کر سکتے. افلا یبصرون، کیا پس وہ دیکھتے نہیں، کیا وہ بصیرت نہیں رکھتے؟ کوئی بندہ اسی چیز پہ اگر غور کر لے تو ایمان لانے کے لیے یہی اکیلی بات ہی کافی ہے. صرف یہ نہیں، بارش نہیں، اس کائنات کے اندر اللہ نے غور و فکر کے اتنے پہلو رکھے ہیں. انسان آسمان کو دیکھنا شروع کر دے،
اجرام فلکی کو دیکھنا شروع کر دے، گلیکسیز کا جائزہ لینا شروع کر دے، چاند ستاروں کو دیکھنا شروع کر دے، سولر انرجی پر انسان غور کرنا شروع کر دے، انسان زمین پر غور کرنا شروع کر دے، رات اور دن پر غور کرنا شروع کر دے، ہواؤں پہ غور کرنا شروع کر دے، پانی پر غور کرنا شروع کر دے، سمندروں پہ غور کرنا شروع کر دے، پہاڑوں پہ غور کرنا شروع کر دے، معدنیات پہ غور کرنا شروع کر دے۔ اس کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں، پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اللہ نظر نہیں آتا۔ اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہوگی؟ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، ہر شے میں نشانی موجود ہے جو اللہ کی موجودگی پر نہیں، اللہ کی توحید پر دلالت کرتی ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اللہ فرماتے ہیں آسمان و زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں، لاکھوں کروڑوں، وہ ان سے بے خبر گزر جاتے ہیں اور اعراض کیے گزر جاتے ہیں، توجہ ہی نہیں کرتے۔ ایک ایک چیز ہدایت دینے کے لیے کافی ہے، ذہن کھولنے کے لیے کافی ہے، کوئی توجہ تو کرے۔ میں نے کئی دفعہ ذکر کیا، ہم عام طور پہ معجزات کے انتظار میں رہتے ہیں کہ جی سورج مغرب سے نکلے گا، تو کیا سورج کا مشرق سے نکلنا یہ معجزہ نہیں ہے؟ کیا سورج کا مغرب سے نکلنا یہ مشرق سے نکلنے سے بڑا معجزہ ہے؟ اما حوا کا سیدنا آدم کی پستی سے پیدا ہو جانا بہت بڑا معجزہ ہے، ٹھیک ہے۔ سیدنا آدم کا بغیر مرد عورت کے پیدا ہو جانا بہت بڑا معجزہ ہے، ٹھیک ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر مرد کے، بغیر باپ کے پیدا ہو جانا بہت بہت بڑا معجزہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہزاروں انسان، لاکھوں انسان پیدا ہوتے ہیں ماں باپ سے، یہ معجزہ نہیں ہے اللہ کا؟ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے حیرانگی کا اظہار کیا، اے اللہ میں بوڑھا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، کیسے اولاد ہوگی؟ خود مانگی تھی۔ اللہ نے حضرت زکریا کی پیدائش سے مثال دی کہ اے زکریا کس بات پہ تعجب کر رہے ہو؟ تمہیں میں نے پیدا نہیں کیا تھا، تم کچھ بھی نہیں تھے۔ ایک ایک چیز کے اندر اتنی بڑی نشانی ہے، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں توجہ دلاتے ہیں، غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کبھی انسان اکیلا ہو کر غور کرے۔ قل انما اعظكم بواحدة ان تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا، کہہ دیجیے میں تمہیں ایک ہی نصیحت کرتا ہوں، بہت بڑی نصیحت ہے، کبھی انسان اس نصیحت پہ غور کر لے، کان دھر لے۔ سورہ سبا میں فرمایا کیا نصیحت ہے؟ ان تقوموا لله مثنى وفرادا، اللہ کے لیے دو دو لوگ کھڑے ہو جاؤ، ایک بندہ کھڑا ہو جائے، کیا کرے؟ غور کرے۔ ذہن کھل جائے گا، دماغ کو جلا ملے گی، ایمان تازہ ہوگا، اللہ کی نشانیاں نظر آئیں گی، باقاعدہ محسوس ہوں گی۔ لیکن جس کو سمجھ نہیں آتی وہ اللہ کے ساتھ مقابلہ بھی کرتا ہے، نبیوں کے ساتھ مقابلہ بھی کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کب ہوگی یہ فتح، کب ہوگا یہ کھولنا؟ ان کنتم صادق، یہ فیصلہ کہہ لیں، الفتح کا لفظی مطلب ہے فتح یفتح فتحا، کھولنا۔ فیصلہ اس میں بھی آپ سمجھیے کہ ایک چھپی ہوئی بات کھول لی جاتی ہے۔ کب ہوگا یہ فیصلہ؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ کون سا فیصلہ؟ کون سا کھولنا؟ جی جو اللہ کے نبی کفار مکہ کو کہتے تھے عذابوں کے بارے میں۔ جی بالکل، یہ اتنی بڑی حقیقت ہے، اتنی بڑی حقیقت ہے، انسان ڈرتا ہی نہیں ہے۔ ہمیشہ اللہ ڈراتے رہے ہیں، اللہ کے نبی ڈراتے رہے ہیں، قرآن ڈراتا رہا ہے کہ افامنوا مکر اللہ، کیا تم اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہو گئے ہو؟ افامنتم ان یخسف بکم جانب البر، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تمہیں خشکی میں، تمہیں زمین میں دھنسا دے؟ تم سمندر میں جاتے ہو، سمندر میں طوفان آنا شروع ہو جاتا ہے، اور کشتی جو ہے وہ بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح وہ سمندر میں تنکے کی طرح لرزتی ہے، تب انسان کو اللہ یاد آتا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ انسان کو بچا لیتے ہیں، پھر انسان دوبارہ شرک شروع کر دیتا ہے، دوبارہ اللہ کی نافرمانی شروع کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں دوبارہ سمندر میں نہیں بھیج سکتا؟
کیا دوبارہ تمہارا جہاز، تمہاری کشتی وہ جوار باٹے میں وہ موجوں کے اوپر وہ تنکے کی طرح دوبارہ وہ اس کا شکار نہیں ہو سکتی؟ کیا اللہ تعالیٰ تمہیں خشکی میں دھنسا نہیں سکتے زمین میں؟ کیا اللہ تعالیٰ خشکی میں تمہارے اوپر پتھروں کی بارش نہیں کر سکتے؟ کیا تم سوئے ہوئے ہو اور تم پر اللہ کا عذاب آ جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ افامن اہل القری ان یاتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون، لوگ سوئے ہوئے ہوں اور رات سوئے سوئے اللہ کا عذاب آ جائے، لوگ دن میں کھیل رہے ہوں، اپنے کاروباری زندگی میں مگن ہوں، اللہ سے بے پرواہ ہو کر، اللہ کی پرواہ نہ ہو، اور پھر کھیلتے کھیلتے اللہ کا عذاب آ جائے۔ قل ارأیتم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ، تمہارا کیا خیال ہے اگر اللہ کا عذاب اچانک آ جائے یا علانیہ آ جائے؟ قل ارأیتم ان اتاکم عذابہ بیاتا او نہارا، کہہ دیجئے ذرا غور کرو، اگر اللہ کا عذاب رات کو آ جائے یا دن کو آ جائے، تم کیا جلدی مانگ رہے ہو؟ لیکن انسان اتنا بڑا سرکش ہے، اتنا بڑا باغی ہے اللہ کا، کہ جب اللہ ڈراتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈراتے ہیں، جب ڈرانے والے ڈراتے ہیں، آگے سے بدبخت وہ کہتے ہیں کہ یہ لے آؤ عذاب، یہ عذاب آ کیوں نہیں رہا؟ وہ کہتے ہیں کب ہوگا یہ فیصلہ؟ یہ جو فیصلہ ہونا ہے، یہ جو کٹی کٹا نکالنا ہے، یہ نکال دو، یہ جو عذاب ہم پر توڑنا ہے، یہ جو پتھر برسانے ہیں، یہ جو زمین میں ہم نے دھنسنا ہے، تو ہمیں ہمارے ساتھ جو کرنا کر دو۔ جب ایک انسان باغی ہو جاتا ہے، بے خوف ہو جاتا ہے، دلیر ہو جاتا ہے اللہ کی نافرمانی پر، پھر وہ اس قسم کے بڑے بڑے بول بولتا ہے، کفریہ، اللہ معاف کرے، یہ اکیلا بول ہی کافی ہے کفر کے لیے، جہنم میں جانے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ کب ہوگا یہ فیصلہ اگر تم سچے ہو؟ قل، کہہ دیجیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یوم الفتح، فیصلے کا دن، لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، اللہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجیے تم فیصلے کا دن کا انتظار کیوں کر رہے ہو؟ اس لیے انتظار کر رہے ہو کہ جب فیصلے کا دن آئے گا تو تم ایمان لے آؤ گے، تب کہو گے ہاں 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 ہم ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں فیصلے کا دن جب عذاب آئے گا، اس وقت تو کسی کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا، ایمان کا فائدہ تو پہلے ہے، اصلاح کا فائدہ تو پہلے ہے۔ عذاب دیکھ کر ایمان لانا، وہ تو فرعون بھی ایمان لایا تھا، بلکہ فرعون چھوڑے، دنیا جہاں کا ہر کافر مرتے وقت مسلمان ہو جاتا۔ میں نے آپ کو کئی دفعہ قرآن کی آیت پیش کی ہے، فلما رأوا بأسنا، یہ آیت یاد رکھیں ہمیشہ، کیا آیت ہے؟ مرتے وقت ہر شخص مسلمان ہو جاتا ہے۔ کیا آیت ہے قرآن کی جو حافظ ہے کم از کم انہیں، اور جو حافظ نہیں ہے انہیں بھی ایسے دلائل یاد ہونے چاہیے ہر وقت۔ کیا آیت ہے؟ مرتے وقت ہر شخص مسلمان ہو جاتا ہے، قیامت کے دن ہر شخص مسلمان ہو جائے گا، قسمیں کھا کھا کر موحد ہونے کا اعلان کرے گا، مرتے وقت ہر شخص ایمان کا دعویٰ کرے گا جیسے فرعون نے کیا تھا۔ کیا آیت ہے قرآن کی راشد صاحب؟ مجھے استاد اکرم ذہن میں نہیں آ رہی۔ فلما رأوا بأسنا لولا، پتہ ابھی نہیں میں نے مجھے۔ آج شروع بھی کی ہے، تو یہ آیتیں حافظوں کو بھی یاد ہونی چاہیے۔ دیکھیے دین نام ہے حافظے کا، علم، علم یہ نہیں ہے کہ ہم دیکھ دیکھ کے پڑھتے رہیں، اصل میں علم تو یاد چیز کا نام ہے۔ اگر علم لیپ ٹاپ میں موجود ہے، موبائل میں موجود ہے، تو وہ چیزیں آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہیں، پھر ہمارا علم بھی آگے پیچھے ہو جائے گا۔ حالانکہ علم کے بارے میں مشہور ہے، علم آگے پیچھے نہیں ہوتا، کیونکہ علم سینے میں ہوتا ہے، اصل علم حافظے میں ہوتا ہے۔ ایسے دلائل ہمیں ازبر ہونے چاہیے ہر وقت۔ فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، اللہ فرماتے ہیں جب وہ ہمارا عذاب دیکھیں گے، ہر کافر، ہر اللہ پر ایمان نہ لانے والا جب اللہ کا عذاب دیکھے گا، موت دیکھے گا، جب اللہ کے عذاب کا سامنا کرے گا، قالوا آمنا باللہ وحدہ، تو وہ سارے پکار اٹھیں گے بیک زبان کہ ہم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لاتے ہیں، وکفرنا بما کنا بہ مشرکین، ہم جو شرک کرتے رہے پوری زندگی ہم تو اس کو انکار کرتے ہیں، شرک تو بڑی غلط چیز ہے، شرک تو ہونا نہیں چاہیے۔ کب کہیں گے؟ مرتے وقت۔ کب کہیں گے؟ عذاب سامنے دیکھ کر، جیسے فرعون نے کہا تھا
فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں، الآن، کیا اب، قد عصیت قبل وکنت من المفسدین، تو پوری زندگی نافرمانیاں کرتا رہا، فساد کرتا رہا. ہر بندہ مرتے وقت یہ عذاب دے کر مسلمان ہو جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں فلم یکو ینفعہم ایمانہم لما رأوا بأسنا، جب وہ ہمارا عذاب دیکھ لیں پھر کسی کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہیں دیتا. سنت اللہ التی قد خلت فی عبادی، اللہ کی وہ سنت ہے، ایک اللہ کا پکا ٹھکا طریقہ ہے جو پچھلے لوگوں میں بھی گزر چکا، اور یہی نظام اللہ کا ہے جو مستقبل کے لیے بھی ہے. وخسر ہنالک الکافرون، کافر یہاں نقصان اٹھاتے ہیں کیونکہ وہ زندگی میں ایمان نہیں لاتے، مرتے وقت تو پھر ایمان کا دعویٰ کرنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہاں بھی اللہ یہی فرما رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں تمہیں جو عذاب مانگ رہے ہو، فیصلے کا دن مانگ رہے ہو، تو اگر یہ فیصلے کا دن آ گیا تو تم کیا سمجھتے ہو پھر تمہیں ایمان کی مہلت مل جائے گی؟ جب فیصلے کا دن آئے گا پھر کافر کو اس کا ایمان لانا اس دن فائدہ نہیں دے گا. وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، کوئی مہلت نہیں ملے گی. تم اللہ سے کیا مانگ رہے ہو؟ تم اللہ سے عذاب میں جلنا مانگ رہے ہو، آگ میں جلنا مانگ رہے ہو، بدترین قسم کے عذاب مانگ رہے ہو. انسان تو تھوڑی سی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، اتنے بڑے بڑے عذاب کیسے برداشت کرے گا؟ یہ تو اللہ کی طرف سے اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے ان کے اتنے بڑے بڑے بول بولنے کے باوجود. اللہ فرماتے ہیں وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، وہ جلدی عذاب مانگتے ہیں. وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، اگر اللہ نے وقت مقررہ نہ رکھا ہوتا تو عذاب آ جاتا. وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً، عذاب آ کر رہے گا، اچانک آئے گا. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں شعور بھی نہیں ہوگا. يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ جلدی عذاب مانگتے ہیں. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، جہنم تو گھیرے ہوئے ہے کافروں کو. کس عذاب کا یہ تقاضا کر رہے ہیں؟ جہنم تو ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، جہنم تو گھات میں بیٹھی ہوئی ہے، دبوچنا چاہتی ہے، کھینچنا چاہتی ہے. لاوے کو کبھی آپ نے دیکھا ہو تو جہنم کا اور جہنم کی آگ کا دنیا کی آگ کے ساتھ اور دنیا کی عذابوں کے ساتھ مقابلہ بھی نہیں کیا جا سکتا. صرف سمجھانے کے لیے دنیا کی آگ کو کبھی دیکھیں، جہنم تو گھات میں لگی ہوئی ہے، تو کس عذاب کو تم جلدی مانگ رہے ہو؟ جہنم میں جانے کی جلدی ہے. یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم، جس دن عذاب انہیں ڈھانپ لے گا، ان کے اوپر سے بھی ان کے نیچے سے بھی. وَنَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر ہم کہیں گے اب چکھو اپنے اعمال کا مزہ. تم عذاب مانگا کرتے تھے، اب جو تم مانگتے تھے ذرا چکھو. وَلِعِيَاذُ بِاللَّہ، کتنی بڑی بدبختی ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی کرے اور پھر اللہ کو للکارے بھی. اللہ سمجھاتے ہیں یوم الفتح، اے نبی آپ کہہ دیجئے فیصلے کا دن نہیں فائدہ دے گا کافروں کو ان کا ایمان لانا اس دن. وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ وہ ڈھیل دیے جائیں گے، ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں ملے گی. پھر تو کہیں گے کاش کہ ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دی جائے، ہم ایمان لے آئیں. کاش کہ ہمیں ربنا اخرنا الى اجل قریب نجب دعوتک ونتبع الرسل، اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، آپ کی دعوت کو کم از کم قبول کر لیں، کم از کم منہ سے اتنا کہہ دے ہم رسول پر ایمان لائیں. اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑا سا صدقہ کر لیں، نیک ہو جائیں، کوئی نیکی کا کام کر لیں، تھوڑی سی مہلت دے دے. اللہ کہیں گے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب وقت مقررہ آ جاتا ہے پھر اللہ کسی کو ڈھیل نہیں دیتے. ایک لمحہ آگے نہیں ہوتا، ایک لمحہ پیچھے نہیں ہوتا. اللہ نے وقت مقرر کیا ہے، وہ جب اللہ نے وقت مقرر کر دیا ہے تو ڈھیل ملی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب وقت آ جائے گا پھر ایک لمحے کی مہلت بھی نہیں ملے گی. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے منہ موڑ لیں. ایسے لوگوں سے بحث کرنے میں کوئی وقت نہیں ضائع کرنا چاہیے، وقت کا ضیاع ہے ایسے لوگوں سے بحث کرنا. بحث اس بندے سے کی جاتی ہے جہاں بحث کرنے کا کوئی فائدہ ہو، جہاں سوچنے سمجھنے کا کوئی امکان ہو. جہاں کج بحثی ہو رہی ہے تو وہاں پھر سلام کہہ کر اچھے طریقے سے ایسے لوگوں کا مقاطعہ کر دینا چاہیے، ایسے لوگوں سے اعراض کر لینا چاہیے. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے اعراض کریں. اعراض کرنے سے کیا مراد ہے کہ آپ بحث و مباحثہ نہ کریں پھر ان سے، ابھی چھوڑ دیں، دوبارہ کبھی موقع آیا تو دوبارہ کوئی بات کر لیجیے گا، شاید اس وقت آپ کی بات کا فائدہ ہو جائے. ان سے اعراض کریں.
جس طرح دوسری جگہ پر ہے نا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں سے اعراض کریں. سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، تم پہ سلامتی ہو، ہم جاہل لوگوں سے ہم بات نہیں کرنا چاہتے. منہ سے نہیں یہ بات کہنی، اپنے عمل سے یہ بات کہنی ہے. عمل ایسا نہ ہو لگانے والا، کیونکہ وہ چڑھ جائیں گے. انسان کے کہ میں آپ سے اس وقت بات نہیں کرنا چاہتا، پھر کبھی بات کریں گے. اچھے طریقے سے انسان بات ختم کر دے. آپ ان سے اعراض کریں اور انتظار کیجئے، انہم منتظرون، وہ بھی انتظار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ نے عذاب کا وعدہ کیا ہے، وہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ عذاب کیوں نہیں آ رہا. اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی انتظار کریں، وہ بھی انتظار کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اللہ کا عذاب آتا ہے کہ نہیں آتا. آ کر رہے گا، ہمیشہ آیا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.